عرب جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے، سام کی، ان کا قدیم ترین طبقہ، چونکہ یہ 3 طبقات کے اندر جو ہے تو تقسیم ہوتے ہیں، 3 طبقات کے اندر قدیم ترین طبقہ جو ان کا ہے وہ عرب بائدہ ہے، جو ہزاروں برس قبل جو ہے تو مٹ گیا تھا۔ ان میں سے جو ہے تو عاد ہے، سمود ہے، اور تسم ہے، اور جدیس ہے۔ یہ 4 ان میں سے جو ہے تو قومیں، ان کی تاریخ جو ہے تو محفوظ ملتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو ان میں قومیں تھیں ان کی تاریخ پھر نہیں پائی جاتی۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ دوسرا طبقہ جو ان میں ہے وہ عرب عاربہ ہے، عرب عاربہ، یہ قحطان بن عابر کی اولاد میں سے تھے، زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے، فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے انہیں عاربہ، واضح بات کرنے والے کہا جاتا۔ اس طرح تیسرا طبقہ جو ہے تو یہ مستعربہ، یہ لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قحطانیوں کی قبیلہ بنو جرہم کے سردار مغاز کی بیٹی سے شادی کی تھی، جس سے 12 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے نابت، قیدار، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ نابت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ اور زمزم کے چشمے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بہت زیادہ ترقی دی، یعنی وہ بہت جلدی جو ہے تو پھیل گئے، بہت زیادہ ہو گئے، اور ان کو ترقی دی یہاں تک کہ انہیں معاش کے لیے مکہ سے باہر جو ہے تو جانا پڑتا تھا۔ ان کے خاندان میں عدنان کا جب ظہور ہوا اور وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا جو ہے تو مالک تھا، اس کے بعد ہی قحطانیوں اور عدنانیوں، اس سے پہلے عدنان قبیلہ تھا ان کا، اور اسی کے تحت یہ سارے آ رہے تھے، تو اب قحطان قبیلہ تھا۔ اس سے پہلے قحطان قبیلہ تھا، چونکہ انہوں نے جو نکاح کیا تھا وہ قحطانیوں کے قبیلہ بنو جرہم سے کیا تھا، قحطانیوں کے۔ اب اس صورت میں جو عدنان جب پیدا ہوئے، اس عدنان کے بعد ان میں تقسیم ہوئی، عدنان کے بعد پھر ان دونوں قبائل میں ایک عدنانی جو ہے جو ٹیرا ہے، ایک قحطانی ٹیرا ہے، اور ان میں پھر یہ جو تفریق ہوئی، تقسیم ہوئی، یہ اس حد تک گئی ہے کہ آپس میں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی، لڑتے اور جھگڑتے تھے آپس میں۔ ان میں سے جو یہ قحطانی تھے ان کا پرچم بھی الگ تھا، عدنانیوں کا بھی جو ہے تو پرچم الگ تھا۔ قحطانیوں کا جو پرچم تھا وہ زرد رنگ کا تھا، اور زرد رنگ کے امامے وہ باندھتے تھے، زرد رنگ کا پرچم تھا اور زرد رنگ کے جو ہے تو ان کے امامے تھے۔ اور اس طرح عدنانی سرخ پرچم اٹھاتے تھے، اور سرخ قسم کا جو ہے، سرخ رنگ کا جو ہے تو امامہ وہ باندھتے تھے۔ تو یہ ان میں جو ہے تو پھر تفریق ہوئی۔ عدنان کی اولاد نے پھر ماد بن عدنان نے بڑا نام پایا ہے، اس کا جو ہے تو بڑا تذکرہ چلتا ہے۔ ماد ہی کے دور میں شام پر بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اور بخت نصر نے جو ہے تو اس کو سارا فلسطین کو، ساری جو ہے تو یہ علاقے تھے، ان سب کو ختم کر دیا۔ یہ جو بخت نصر آیا تھا، بخت نصر اس موقع پر آیا تھا، کہتے ہیں کہ جب ہر قوم حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اور نافرمانیوں میں پڑ جائے تو اس وقت ان کا زوال آ جاتا ہے، اس وقت پھر جو ہے تو ان کا زوال آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ نافرمانیاں اس وقت بنی اسرائیلیوں نے شروع کی، اور یہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس قسم کے سارے معاملات یہ کرتے تھے۔ تو بخت نصر نے اس موقع پر جو ہے تو ان پر جو ہے تو حملہ کیا ہے، اور یہ یروشلم جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی، ہیکل سلیمانی اس کو بھی جو ہے تو انہوں نے ختم کر دیا تھا، یہ سارا کا سارا۔ اس موقع پر یہ جو عرب تھے، عرب بادل نخواستہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، ان کا دل نہیں تھا، لیکن چونکہ آگے ہم آئیں گے، ان کی جو سیاسی تشکیل ہے عرب والوں کی، وہ باقاعدہ ان کی حکومتوں کے طور پر نہیں تھی، بلکہ قبائل رہتے تھے۔ تو جب قبائل کے حساب سے تھے تو لازمی بات ہے ان کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہو جاتے تھے کہ چلو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس طرح وہ پھر چلتے تھے۔ دل نہیں تھا کہ ہم اس علاقے پر جو ہے تو حملہ کریں، لیکن حملہ انہوں نے کر لیا۔ ان کی نسل میں سے آگے جو ہے ماد کے بیٹوں میں پھر جو ہے تو فہر کا نام آتا ہے اوراق میں، اور ان کی نسل میں پھر فہر بن مالک وہ شخص ہے جن کی اولاد قریش کے نام سے مشہور ہوئی۔ فہر بن مالک کی جو اولاد ہے وہی پھر جو ہے تو آگے جا کر قریش سے مشہور ہوئی۔ قبائل کی شکل میں یہ لوگ رہتے تھے آپس میں،
کسی مقصد کے لیے دو یا زیادہ قبیلے آپس میں متحد ہو جاتے تھے۔ باقاعدہ حکومتیں صرف جزیرۃ العرب کے اطراف میں تھی، جزیرۃ العرب میں باقاعدہ حکومتیں جو ہے تو وہ نہیں تھی۔ جیسے جنوبی عرب میں جو ہے تو سلطنت یمن تھا، شمال مشرق میں مملکت حیرہ تھی، اور شمال مغرب میں مملکت غسان تھی۔ یہ تین قسم کی جو ہے تو تین سلطنتیں ان کے ارد گرد تھی، لیکن خود عرب والوں کی اپنی کوئی مستحکم سلطنت ہو اس طرح نہیں تھی۔ عرب والے جو تھے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا، ارد گرد جو ہے تو نبی آتے رہے، لیکن ان کے آپس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو باقی وہ ان کے پاس رہ گئی دین کی، انہی پر وہ عمل کرتے رہے اور انہی کے مطابق وہ لوگ جو ہے تو چلتے تھے۔ ان کے پاس باقاعدہ اس کے علاوہ اور کچھ وہ نہیں تھا۔ اس میں بھی بہت ساری تحریف ہو گئی، بہت ساری تبدیلی ہو گئی، شرک بھی شامل ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن کچھ جو چیزیں باقی تھی، کعبہ کی خدمت کرنا، زمزم کی حفاظت کرنا، یہ ساری کی چیزیں، ان چیزوں پر جو ہے تو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔